اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. سورہ لقمان آیت 10. اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے. اللہ تعالیٰ کی تدبیری نظام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کر کے اللہ فارغ نہیں ہوا، جیسے تورات کا موقف ہے. اللہ آسمانوں کو قائم رکھا ہے جو تمہیں نظر آئے، بغیر عمد ترونہا، ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آئے. روایات ہے، معصومین کی روایات میں ثم عمد ولکن لا ترونہا، یہاں ستون ہے لیکن تم ان ستونوں کو دیکھ نہیں پاتے. بغیر عمد ترونہا، نامرئی ستونوں کے اوپر آسمان کو قائم رکھا ہے. وہ نامرئی ستون کیا ہے؟ نامرئی ستون یہ ہے کہ سماوات سے مراد اجرام سماوی ہے. آسمان میں جو اجرام ہے، ستارے ہیں اور شمس و قمر وغیرہ، ان کو اللہ نے اٹھا کر رکھا ہے فضا میں، اور کسی ستون کے اوپر نہیں ہے جو نظر آئے لوگوں کو. وہ نامرئی ستون کیا ہے؟ وہ کشش، ہر جسم کے اندر ایک کشش ہوتی ہے. زمین کی کشش ہے، اس زمین کی کشش کی وجہ سے ہم لوگ زمین کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں. ہم میں ثقل آتا ہے، ثقل وزن آتا ہے. وزن کہاں سے آتا ہے؟ زمین ہم کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے ہمارے اندر وزن آتا ہے، ثقل آتا ہے. زمین میں کشش موجود ہے. اور اسی طرح سورج جو زمین سے کئی ہزار کئی لاکھ برابر بڑا ہے، اس میں بہت زیادہ کشش موجود ہے. ستاروں میں اسی طرح کشش موجود ہے. جس طرح ہم زمین کی کشش کو ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں. اگر زمین میں کشش نہ ہو تو پھر زمین کے اندر، زمین کے اوپر کوئی چیز ٹھہر نہ سکے، ہوا میں اڑ کے تتر بتر ہو جائے. یہ کشش ہے جو ہم کو زمین کی طرف جو ہے جذب کر کے محفوظ رکھتی ہے. ایک تو کشش ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دوسرا حرکت ہے، سورج ہے. سورج میں بہت بڑی کشش ہے، اور اس کے گرد
یہ 7 8 9 سیارے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں۔ جب گھومتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں تو مرکز سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی چیز گھمائیں تو وہ دور دور چلا جائے گا۔ اگر آپ رسی سے باندھ کے نہ رکھیں، دھاگے سے باندھ کے نہ رکھیں جی، اور اس کو آپ گھما دیں، گردش کی وجہ سے مرکز سے دور ہونا چاہتا ہے، کشش کی وجہ سے مرکز کی طرف کھینچنا چاہتی ہے کشش۔ ان دونوں میں تعادل کی وجہ سے یہ سارا نظام قائم ہے۔ یہ نامرئی ستون، کشش ثقل کا اپنی طرف جذب کرنا اور حرکت کا مرکز سے فرار کرنا، یہ جذب و فرار دونوں کا جو تعادل ہے، اسی تعادل کے اوپر یہ کائنات قائم ہے، سماوات قائم ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کشش اور جذب و کشش اور جو ہے وہ ایک ایسا ستون ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اوپر آسمان قائم ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یہ ہو گیا کل آسمان اور کائنات کا نظام کس چیز کے اوپر قائم ہے۔ کائنات کو کس چیز نے اٹھا کے رکھا ہے؟ ایک ستون نے اٹھا کے رکھا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ وہ کائنات کی بات ہو گئی، آسمانوں کی بات ہو گئی۔ تمہاری اپنی زمین تو القیٰ فی الارض رواسیہ، اور تمہاری زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تم کو لے کر کے ڈگمگا نہ جائیں۔ ان تمید بکم، تم کو لے کر کے زمین ڈھول نہ جائیں۔ کیا مطلب ہے ڈھول نہ جائیں، ڈگمگا نہ جائیں؟ اور اس کو پہاڑوں نے بچا کے رکھا ہے۔ قرآن کے معجزات بہت زیادہ معجزات ہیں، معاجز ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ معجزات، یہ جذب و کشش وغیرہ کا مسئلہ جو ہے آج دنیا کو سمجھ میں آیا بغیر عمد ترونہ۔ اور یہ زمین کو پہاڑوں نے سنبھال کے رکھا ہے، ورنہ لوگوں کو لے کر کے زمین جو ہے وہ ڈھول جاتی، وہ اوپر ڈھول جاتی لوگوں کو لے کر کے، ان میں استقرار نہ آتا۔ سورہ نبأ میں ہے والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا دیا، میخیں بنا دیا، میخ۔ آج دنیا کو پتہ چلا ہے کہ زمین کے نیچے 50 کلومیٹر کی گہرائی پر، 50 کلومیٹر کی گہرائی پر درجہ حرارت 1500 ہے، جہاں پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ 1500 درجہ حرارت ہے 50 کلومیٹر نیچے، اور وہ اگرچہ سیال ہے، 1500 درجہ حرارت کے اوپر جو پتھر بھی جب پگھل جاتا ہے تو وہ سیال ہے، لیکن اس کے اوپر جو جامد حصہ ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں زمین کے اوپر، یہ تو سیال نہیں ہے نا، یہ جامد ہے۔ یہ جامد حصے کا دباؤ ہوتا ہے، اس دباؤ کی وجہ سے سیال نہیں ہے، وہ ساکن رہتا ہے، پانی کی طرح ہے، لیکن وہ سیال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں پتھر بھی پگھل جاتا ہے
تو وہ سیال ہونے کے باوجود ساکن ہے، اور کیسے ساکن ہے؟ اوپر کا دباؤ ہے۔ پھر اس کے بعد 3000 کلومیٹر 3000 کلومیٹر تک مرکزی آہنی حصہ شروع ہوتا ہے۔ آہنی حصہ مرکزی ہے، زمین کرۂ ارض کے اندر کی بات ہے۔ 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر آہنی اس حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ 1500 سے وہ درجہ حرارت کی وجہ سے وہ سیال مادہ ہے، پھر اس کے بعد آہنی حصہ ہے 3000 کلومیٹر۔ آہنی حصہ سخت ہے، اوپر جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ بھی سخت ہے، اور مرکز بھی سخت آہنی ہے، وہ تو آہن ہے، لوہا ہے۔ اوپر ہم بیٹھے ہیں، ہم کو پتہ ہے سخت ہے۔ یہ مرکز بھی سخت ہے، اوپر ٹائٹل بھی سخت ہے، دونوں سخت ہے۔ درمیان میں سیال مادہ ہے، سیال مادے کے اوپر ہمارا جامد حصہ ہے اور نیچے بھی جامد ہے، درمیان میں سیال حصہ ہے۔ قدرت کا نظام ہے، ایسا کیوں ہے اس کی تفصیل ہم نہیں بتا سکتا، کسی اور موقع کے اوپر۔ یہ اوپر کا حصہ بھی جامد، مرکز بھی جامد، درمیان میں سیال۔ کیا ہوتا اوپر کا جو حصہ ہے جس میں ہم بیٹھتے، وہ زمین کی حرکت کی وجہ سے ڈول جاتے ہیں، یوں ہو جاتے، سیال کے اوپر ہے نا۔ وہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے میخ ڈال دی۔ یہ پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں اوپر ہے اونچا، اس سے کئی ہزار جو ہے زیادہ گہرائی میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں، پہاڑوں کی جڑیں جہاں اوپر ہے جیسے اس کی جڑیں بھی نیچے ہیں۔ پہاڑ جو ہے وہ اوپر کا جامد حصہ، مرکز کا آہنی جامد حصہ، ان دونوں کو ساتھ وہ کیل کی طرح جوڑتا ہے، اس کو حصے کو، دونوں حصے کو جوڑتا ہے کہ درمیانی سیال مادے کے اوپر جو ہے وہ جامد حصہ ڈول نہ جائیں۔ جی، ان تمید بکم، تم کو لے کر ڈول نہ جائے۔ اس کے لیے یہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روا سے یا پہاڑ بنا دیا، ان تمید بکم، کہ کہیں تم کو لے کر ڈول نہ جائیں، ڈگمگا نہ جائیں جی۔ اور اس کو ساکن کر دیا ہے پہاڑ کے میخوں کی وجہ سے۔ یہ پہاڑ جو ہے وہ 3000 کلومیٹر کے نیچے مرکز تک جو ہے وہ پہاڑ کی جڑیں جو ہے وہ گاڑی ہوئی ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور فِيهَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہر قسم کے رینگنے والی چیزوں کو پھیلا دیا۔ زمین میں بہت سی جاندار ہیں کہ ہر قسم کے جاندار زمین کے اوپر ہے، وہ پھیلا دیا زمین کے اوپر۔ زمین کو زندگی کے لیے سازگار بنا دیا۔ جب سازگار بنا دیا، ہر قسم کے جاندار اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ اس میں مختلف قسم کے جاندار ہے، جراثیم بھی ہے، مفید بھی ہے، مضر بھی ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ ایک مصلحت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اگایا زمین میں من کل زوج کریم، ہر قسم کے نفیس جوڑے کو اگایا۔ زوج کریم اگایا،
نفیس جوڑے اگائے۔ جی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نباتات میں کریم یعنی قابل ستائش، مفید، کارآمد، قابل ستائش نفیس جوڑے اگا دیے۔ کریم قابل ستائش کو کہتے ہیں، ہم نے ترجمہ نفیس سے کیا، نفیس جوڑے اگائے۔ یہاں پہ زمین میں نباتات کے نشو و نما کے لیے زوج کا، جوڑے کا ہونا ضروری ہے۔ خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ اللہ نے سب جوڑوں کو پیدا کیا، تمہارے اندر بھی جوڑے ہیں، اور ان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جن کو تم جانتے نہیں۔ کل کی دنیا بہت سی چیزوں کو نہیں جانتی تھی، آج جان گئی ہے تو دیکھا ان میں بھی جوڑے ہیں۔ حتیٰ کہ جو سب سے جسم کو تقسیم در تقسیم کرنے کے بعد جو آخری حصہ ہے اس کو ایٹم کہتے ہیں۔ یونانی لفظ ایٹم، اے لا ٹیم جز، لا جز، ایٹم لا جز تک ہے، جو ناقابل تقسیم۔ وہاں بھی جوڑا ہے، وہ جو ناقابل تقسیم حصہ ہے جس کو ایٹم نام دیا گیا ہے، اس میں بھی جوڑا ہے، یہ معلوم ہے۔ من کل زوج کریم، یہ جو نباتات ہیں، آپ کی جو زمین کے اوپر جو نباتات ہیں، نباتات نظام ازدواج کے بغیر جو ہے وہ نہیں پھل دیتے۔ اس سلسلے میں اب تک جو لوگوں کے احاطے علم میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زوج، یہ جفت، کبھی ایک درخت کے، ایک پھول کے ایک پتے میں نر، دوسرے میں مادہ، وہی نر و مادہ ہوتا ہے، اور پھر پھل، اس میں پھل آ جاتا ہے۔ کبھی ایک شاخ نر، دوسری شاخ مادہ، ایک دوسرے کے ساتھ ازدواج ہوتا ہے اور پھر پھل دیتا ہے۔ کبھی ایک درخت نر، دوسرے درخت مادہ، اور ان نر اور مادے کے درمیان میں جو جفت ہے، ملاپ، وہ ہوا کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہوا کے افادیات میں سے ایک افادیت یہ بتاتی ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ازدواجی نظام کے اوپر قائم فرمایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ جی، ھذا خلق اللہ، یہ جو بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح بنایا، زمین کو کس طرح بنایا، اور نباتات کو کس طرح اگایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اور نظام ازدواج کے ذریعے ان کو پھلدار بنایا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تمہاری زندگی کے لیے، تدبیر کائنات کے سلسلے میں۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ تم اپنے معبودوں کے بارے میں بتاؤ کہ ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ جو جن کو تم معبود بناتے ہو، ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ چونکہ عبادت ہوتی ہے خالق کی اور رب کی، آپ کو بتایا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے، کسی کو خالق اور رب سمجھ کر
اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں اس کو آپ رب سمجھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، وہ عبادت۔ خالق سمجھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ اس آیت سے بھی عبادت کی تعریف نکل آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں نے کیا خلق کیا ہے۔ یہ اگر کوئی اور معبود ہے تو پھر اس کو بھی خالق ہونا چاہیے۔ معبود خالق ہوتا ہے، خالق معبود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں عبادت کی یہ تعریف ذہن میں رکھو اور سمجھو، قرآن کو، اسلام کو اچھی طریقے سے سمجھو، پھر اس کے بعد موقف بناؤ، بات کرو۔ ہر قسم کی تعظیم کو شرک شرک، مشرک مشرک اور کافر کافر کہتے ہیں۔ یہ انتہائی زیادتی ہے، لا علمی ہے، انتہائی لا علمی اور افسوسناک سلسلہ ہے۔ اگرچہ ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتے ہیں اسی مناسبت سے کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے تو جس کو کافر کہا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، جس نے کافر کہا ہے اس کا بگڑ سکتا ہے، بہت کچھ بگڑ سکتا ہے کہا۔ جس کو کافر کہا ہے اگر وہ واقعاً کافر ہے تو اس کے کافر کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ پہلے ہی کافر تھا، یہ کہے یا نہ کہے کیا فرق پڑتا ہے اس کو، وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر جس کو کافر کہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو یہ کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کافر کہنا کسی کو یہ آسان بات نہیں ہے۔ وہ کافر کہنے والوں سنو، اس بات کو سنو، اگر جس کو آپ نے کافر کہا ہے وہ واقعاً کافر ہے تو ٹھیک ہے، وہ پہلے سے کافر تھا، تمہارے کافر کہنے سے کافر نہ ہوا، وہ پہلے سے کافر تھا، کوئی فرق نہیں پڑا، تمہارے کافر کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ مسلم صحیح روایات میں ہے، ہمارے ہاں بھی اہل سنت کے صحاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کی 2-3 احادیث موجود کہ اگر کوئی کسی مومن کسی کو کافر گردانتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوتا ہے، یا وہ جس کو کافر کہا ہے وہ کافر تھا، کافر کہہ دیا، یا نہیں تو یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی کی تکفیر جو ہے وہ خطرناک ہے، تکفیر کرنے والے کے لیے خطرناک ہے، جس کی تکفیر کی جاتی ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں، یا کافر ہے یا نہیں ہے تو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تکفیری سلسلہ عصر اصحاب اور تابعین، اس میں یہ تکفیری سلسلہ نہیں تھا اصلا، یہ خوارج سے شروع ہو گیا۔ خوارج نے یہ رواج ڈالا ہے۔ مسلمان کو تکفیر نہیں کیا کرتا تھا، آپس میں لڑتے تھے، بھیڑتے تھے، مقاتلہ ہوتا تھا، کچھ بھی ہو جائے کافر نہیں کہتے تھے، اگرچہ گمراہ کہتے تھے۔ عمار کے بارے میں کہا تقتلک الفئۃ الباغیہ، فئہ باغیہ کہا، فئہ کافرہ نہیں کہا، جی کافر نہیں کہتے، کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے، جی۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بناتے ہو انہوں نے کیا خلق کیا، چونکہ معبود خالق ہونا ہوتا ہے اور خالق کی عبادت ہوتی ہے، غیر خالق کی تعظیم عبادت نہیں۔ آپ والدین کی تعظیم کرتے ہیں، استاد کی تعظیم کرتے ہیں، باقی چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں تو نہ رب سمجھتے ہیں، نہ خالق سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، والدین سمجھتے ہیں، استاد سمجھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر کریں، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ یقیناً بے نیاز لائق ستائش ہے۔ لقمان کے بارے میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک عبد صالح تھا اور حکیم تھا، ایک حکیم آدمی تھا اور عبد صالح تھا۔ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حبشی سیاہ قوم سے ان کا تعلق تھا، بعض کہتے ہیں یہ مصر سے اس کا تعلق تھا، بعض کہتے ہیں قوم عاد سے اس کا تعلق تھا، جو حضرت ہود کے ساتھ بچ نکلنے والوں میں سے ہے۔ عرب لوگ لقمان کو خوب جانتے تھے، اس کی حکمت سے واقف تھے، اس وجہ سے لقمان کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے۔ اور چونکہ لقمان تو عقیدہ توحید کے داعی بھی تھے، یہ لوگ لقمان کو حکیم جانتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت حقیقت بینی کو کہتے ہیں، واقع بینی کو حکمت کہتے ہیں۔ حکیم کون ہے؟ واقع بین، حقیقت بین۔ اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ حکمت کے مقابلے میں خطا، غلطی، خطا غلطی اس کا مقابلے میں آپ کے پاس حکمت ہے یا حکمت نہیں ہے تو پھر آپ غلطی پر ہیں۔ حقیقت بینی ہے، واقع بینی ہے۔ سلام آپ کی دعا ہے کہ اللہ مجھے اشیاء کو کما ہی جیسے وہ واقع میں ہے مجھے دکھا دے، یعنی مجھے حکمت عنایت فرمائے۔ اور قرآن مجید میں انبیاء کے لیے علم دیا ہے، حکمت دیا ہے، علم دیا ہے، حکمت دی ہے۔ جی، علم اور حکمت دو مختلف چیزیں ہیں۔ علم اس کا حقائق کا ادراک، حقائق، اور حکمت جو ہے وہ حقائق تک رسائی، حقائق تک رسائی کو حکمت کہتے ہیں۔ انسان کے پاس ایسی بینش ہے، ایسی سوجھ بوجھ ہے کہ وہ حقائق کو جانتے ہیں، غلط فہمی اور واہمے کا شکار ہو کر کے اپنے زندگی کو تباہ نہیں کرتے۔ حاکمانہ حکیم۔ جی، لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا، وہ واقع بین تھا، وہ سمجھدار تھا، سمجھدار، اور حقیقت بینی سے کام لیتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔